اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدین ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآیاتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین۔ پچھلے سبق کے اندر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قوم نوح کے غرق ہونے کے بعد پھر اس کے بعد جب یہ قوم پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل بڑھائی، پھر یہ بڑھتے گئے بڑھتے پھر وقت یہ بھی آیا کہ دوبارہ پھر قوموں کے اندر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ پھر انہوں نے چونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ہدایت عطا فرمائی تھی کہ کشتی سے بچ کے آئے تھے، تو نسل در نسل سمجھاتے تو رہے، لیکن ظاہر ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے انسان پھر وہ پچھلی نعمتیں بھول جاتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب وہ نسل پھر نوح علیہ السلام کی کشتی والی جب وہ بڑھتی گئی تو پھر ان کے اندر دوبارہ پھر خرابی آنے لگ گئی، پھر انہیں وہی کفر، وہی شرک، وہی بت پرستی کی طرف وہ مائل ہو گئے۔ تو جب وہ مختلف چیزوں کے اندر پھر دوبارہ وہ اپنا شامل ہوئے، خرابیوں کے اندر وہ مبتلا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم بعثنا من بعدہ رسلا، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد پھر ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا۔ ٹھیک ہے، جیسی قوم کے اندر خرابی آتی اللہ تعالیٰ کوئی اللہ اپنا رسول، اپنا نبی کوئی نہ کوئی بھیج دیتا۔ الی قومہم، پھر ہم نے ہر ایک قوم کے پاس وہ اپنے رسول بھیجتے رہے۔ فجاؤہم بالبینات، پھر وہ رسول نشانیاں لے کے آتے رہے، جیسے حضرت سیدنا ہود علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، مطلب ہے کہ اس طریقے سے کافی سارے رسول ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے نبی آئے، شعیب علیہ السلام ہو گئے، یہ سارے نبی جب آئے تو یہ پھر نشانیاں دوبارہ پھر لے کے آئے۔ اب حق تو بنتا تھا کہ اتنا بڑا جو حادثہ ہوا تھا قوم نوح والا، اس کو یاد رکھا جاتا اور اس سے عبرت حاصل کی جاتی کہ یار اگر 950 سال جب انہوں نے نہیں مانے تو جو طوفان آیا ہے پوری نسل انسانی جہاں بھی موجود تھی ساری کی ساری ختم کر دی گئی تھی، اس واقعے کو یاد کر کے عبرت حاصل کی جاتی۔ لیکن نہ، جیسے کچھ 100 سال گزرے دوبارہ پھر یہ قوم خراب ہوگی، لیکن پھر بھی رب کا کرم دیکھیں، فرمایا کہ صرف ہم نے وہ ایک رسول نہیں بھیجا جو نوح علیہ السلام ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد پھر بھی رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس سے بڑی کوئی ہمدردی ہو سکتی ہے جو رب نے اپنے بندوں کے ساتھ کی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے تو ایک واقعہ بھی کافی تھا کہ بھائی پچھلے واقعے کو یاد رکھو، اگر ہم نے پچھلوں کو نہیں چھوڑا تو بچو گے تم بھی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جیسے قوم کے اندر خرابی آئی رب نے پھر رسول بھیجے، پھر خرابی آئی پھر رسول بھیجے، پھر خرابی آئی پھر رسول بھیجے۔ ٹھیک ہے، 1,24,000 جس طرح ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں، ہر ایک بندے کو پتا ہے، جاہل سے جاہل بندے کو پتا ہے کہ یار 1.25 لاکھ نبیوں کا آنا اور 1.25 لاکھ نبی کا آ کر قوموں کو سمجھانا، یہ اس سے بڑی رب کی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ 2 بندے چلے جائیں نا اور بندہ 2 بندوں کو خالی واپس موڑ دے، تیسرا بندہ نہیں بھیجتا کہ بھائی میرے 2 بندوں کی جب اس نے نہیں مانی ہے، چلو ایک کو بھیجا تھا خالی موڑا ہے، میں نے دوسرا بھیجا پھر بھی خالی موڑ دیا، اس کی بھی نہیں مانی ہے، نہیں کوئی بندہ بھیجنا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن یہ ماد رب کا کرم ہے کہ اس نے 1-2 کو نہیں مانی ہے، کوئی بات نہیں، پھر نبی بھیجے، پھر رسول بھیجے، پھر نبی، پھر رسول۔ یار حتیٰ کہ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ 1,24,000 تو مشہور ہے نا، روایت تو یہ بھی ملتی ہے کہ 2 لاکھ نبی آئے ہیں، یہ بھی روایت ملتی ہے کہ 2,24,000 نبی آئے ہیں، لیکن 1,24,000 کیونکہ مشہور ہے، چلے 1,24,000 بندہ صرف سمجھانے کے لیے رب نے بھیجا، کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر وہ سارے جو رسول آئے ہیں خالی ہاتھ نہیں آئے۔ فجاؤہم بالبینات، ہم نے انہیں پھر نشانیاں دے کے بھیجی ہیں۔ بھائی یہ نشانی ہے کہ وہ واقعی اللہ کا ویسے ہی نبی ہو جیسے نوح علیہ السلام تھے۔ ٹھیک ہے، کسی نے کہا جی پتھر سے آپ جانور پیدا کر دے، پتھر سے نکال کے دے دیا، کسی نے کہا جی پتھر سے پانی نکال کے دے، وہ نکال کے دے دیا، کسی نے کہا جی یوں کر دے، وہ کر دیا، کسی نے کہا یوں کر دے، وہ کر دیا۔ جیسے جیسے قوم ڈیمانڈ کرتی گئی ویسے ویسے اللہ کے رسول ان کی ڈیمانڈوں کو پورا کرتے گئے۔ لیکن ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے رسولوں کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ان کا حال یہ تھا فما كانوا ليؤمنوا، وہ ایمان نہیں لائے۔ نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان، اس سے یار بڑی کوئی بد نصیب یا بدبخت قوم کیا ہو سکتی ہے کہ جن کے سامنے رب کی نشانیاں موجود ہوں اور چیخ چیخ کر بتایا جا رہا ہو کہ یار یہ اللہ کی سچی نشانیاں، اس کو تو کم سے کم مان لو، لیکن قوم دیکھنے کے باوجود پھر بھی نہ مانے، اس سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ اب دیکھیں نا، قرآن ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، ہم بد نصیب نہیں؟ پچھلی قوموں نے چھوڑا، ہم ان کے قصے بیان کرتے جی پچھلی قوم نے نبیوں کو نہیں مانا، پچھلی قوم نے ان کی کتابوں کو نہیں مانا، ہم کون سا مان رہے ہیں؟ فما كانوا ليؤمنوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان وہ بھی نہیں لائے، بما كذبوا به من قبل، جس سے پہلے لوگ جھٹلاتے رہے یہ بھی جھٹلانے لگ گئے۔
جیسے قوم نوح نے نہ مانا، قوم عاد نے بھی ویسے نہ مانا، قوم سمود نے ویسے نہ مانا، قوم شعیب نے ویسے نہ مانا، ٹھیک ہے. وہ پچھلی روش پرانی چلتی رہی کہ انہوں نے کہ جناب اعلیٰ انہوں نے یہی بات ہی کرتے رہے کہ نہیں جی وہ پہلے والے ٹھیک تھے اور آپ نہیں ہیں. ہر نبی کو یہی جواب دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ہم نے کیا فرمایا کذالک نطبع علی قلوب المعتدین. فرمایا یہ دیکھو یار کتنی بڑی سزا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ہم نافرمان اور حد سے بڑھنے والے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. جب دل ہی سمجھنے کے لیے قابل نہ ہونا پھر آپ آنکھوں سے جو مرضی دیکھتے رہیں. جب دل نہیں مانتا تو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بندہ یقین نہیں کرتا. دیکھیں نا ابو جہل کا دل نہیں مانا، 1000 معجزے دیکھنے کے باوجود بھی نہیں مانا ہے. ولید بن مغیرہ، عقبہ بن ابی معیط، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جن کی آنکھوں کے سامنے یار چاند ٹکڑے کر کے حضور نے دکھا دیا، لیکن کیونکہ دل نہیں مانا تو پھر آنکھوں سے چاند ٹکڑے ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے نہیں مانا. آج بھی دیکھ لیں یہ چیزوں کی کمی نہیں ہے. آج مسلمان کو پکا یقین ہے کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے. فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے. آقا علیہ السلام نے جب چاند توڑا نا تو حضور نے ایک ایک کا نام لے کے فرمایا ولید دیکھ لے، اوے عتبہ دیکھ لے، اوے شیبہ دیکھ لے، اوے فلانیہ تو بھی دیکھ لے، اوے فلانیہ تو بھی دیکھ لے. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب ہم دل پر مہر لگا دیں نا، چاہے وہ آنکھوں سے دیکھتے رہے یا کانوں سے سنتے رہے، اس کے باوجود بھی ان کو فرق کوئی نہیں پڑتا ہے. ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فإنک لا تسمع الموتى، اے محبوب ان مردوں کو نہ سنایا کرے. حضور ابو جہل اینڈ کمپنی یہ سب کو تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب فإنک لا تسمع الموتى، یہ مردے نہیں سنیں گے آپ کی آواز، نہ آپ کا کلام سنیں گے. حالانکہ مردہ نہیں تھے، وہ تو زندہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب دل جو مردہ ہو چکا ہے. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں نا، فرمایا فإنھا لا تعمی الابصار، رب جب کسی کو سزا دیتا نا اسے اندھا نہیں کرتا. فإنھا لا تعمی الابصار، رب کسی کی آنکھیں نہیں لے لیتا. ہاں کیا کرتا ہے؟ ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، فرمایا ہم دل کو اندھا کر دیتے ہیں. دل اندھا ہو چکا ہو، اپنی ہاتھوں کے اندر یار کنکریاں ابو جہل کے ہاتھ میں تھی، دل اندھا تھا نا تو تماشا دیکھیں، اپنے ہاتھ میں کنکریاں لے کے آیا اور حضور سے پوچھا جی میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کنکریاں ہی بتا دے کہ میں کون ہوں. پھر تو بول پڑی پر کنکریاں نہیں بولی. کنکریاں ہو ابو جہل کے ہاتھ میں، بولے بھی اسی کے ہاتھ میں، کلمہ بھی اسی کے ہاتھ میں پڑے، دل اندھا تھا نا، نہیں سمجھ آئی اسے. ٹھیک ہے. پھر اگلی بات ہے کہ فرمایا ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، ہم نے پھر بھی رسولوں کے بعد، پہلے نوح علیہ السلام کے بعد رسول بھیجے، رسولوں کے بعد پھر کیا ہوا؟ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہم نے رسولوں کے بعد وہ فرعون جب فرعونیت کا خدا ہونے کا دعویٰ کیا تو ہم نے اس کے بعد پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا. ٹھیک ہے. اور کہاں؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون اور فرعون کے وزیروں کے پاس ہم نے بھیجا. بآیاتنا، کیونکہ ہماری نشانیوں کا وہ انکار کر رہے تھے، ہم نے اپنی نشانیاں دے کے بھیجا. فرمایا جاؤ ایک ہاتھ بھی یوں چمکتا ہوا دکھا دینا اور ڈنڈا لے جاؤ اسے بھی اژدہا بنا کے دکھا دینا. ٹھیک ہے. شاید انہیں کوئی عقل موت آ جائے. یہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں نا کہ کتنے میلوں تک جناب ان کے سانپ پھر رہے تھے، 70 میل تک غالباً تھا یا 600 میل کی بات کی جاتی. ٹھیک ہے جی. اتنے میلوں پر جناب پھیلے ہوئے ان کے ڈنڈے، ان کے سانپ، ان کے رسے، سارا کچھ سانپ بنے. تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہی ڈنڈا جناب اللہ ساروں کو نگلنے کے بعد دوبارہ پھر ڈنڈا بن گیا ہے. تو میں اتنا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی دل اندھا تھا نا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے فرعون کے پاس اور فرعون کے وزیروں کے پاس ہم نے سارے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا، ہارون علیہ السلام کو بھی بھیجا. فاستکبروا، ہماری نشانیاں ہمارے نبی دیکھنے کے باوجود انہوں نے تکبر کیا، آکڑ گئے. وزیر ہم، پیسہ ہمارے پاس، چودھری ہم، سارا کچھ ہم ہے، اور یہ موسیٰ اور ہارون آ کے ہمیں سمجھائیں گے. اور آگے ان کی بات بھی آ رہی ہے وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، فرمایا مجرم لوگ تھے نا، جرم کرتے کرتے جو ہے وہ دل اندھا ہو چکا تھا، دل پر داغ اتنا لگ چکا تھا. سامنے کلیم اللہ اپنا ہاتھ ایسے بغل سے نکال کے، دیکھو یار کوئی چھوٹی بات ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. ٹھیک ہے. کہ ایسے بغل کے اندر ہاتھ رکھنا اور رکھنے کے بعد یوں باہر نکالنا تو سورج سے بھی زیادہ چمکتا ہوا ہاتھ ہوتا تھا وہ. ٹھیک ہے نا، سورج سے بھی زیادہ ہاتھ چمکتا تھا. لیکن وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، کھڑے جو مجرم لوگ تھے، کھڑے جو گناہگار لوگ تھے، جن کے دل اندھے ہو چکے تھے، انہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اتنے بڑے معجزہ بھی نظر نہیں آیا ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب ہمارا حق جو ہے وہ ہمارے طرف سے جو حق ان کے پاس آیا، کن کے پاس؟ فرعونیوں کے پاس آیا، تو انہوں نے کیا؟ قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے.
ہمارے معجزے دیکھنے کے بعد کہا جادو ہے، ہماری کتاب دیکھنے کے بعد تورات شریف کہ تورات دیکھ کر بھی ان کو یقین نہیں آیا، معجزہ دیکھ کر کہا یہ تو جادو ہے کہ ایک ڈنڈا اتنا بڑا اژدہا کیسے بن گیا. لیکن جن کی آنکھ کھلنی تھی وہاں کھل بھی گئی. اسی مجمع کے اندر جو جادوگر بن کے آئے تھے، مقابلہ کرنے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو ہدایت عطا فرما دی ہے. اور جو دیکھنے آئے تھے، تماشا دیکھنے آئے تھے، وہ تماش بین کے تماش بین ہی رہ گئے. ٹھیک ہے، اور وہ بھی کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 70,000 جادوگروں کو ہدایت عطا فرمائی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا خالی ادب کر رہے. ادب ہی کیا تھا؟ قالوا اما ان تلقي واما نكون نحن الملقين قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس. ادب بھی یہ تھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا جی آپ پہلے ڈالتے ہیں یا ہم پہلے ڈالیں؟ رب کو اتنی بات پسند آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. رب ہے نا، جو بات مرضی پسند آ جائے اسے کون پوچھے. اتنی بات. قالوا اما ان تلقي اما نكون، جی آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں. رب نے فرمایا واہ بھائی واہ، انہوں نے تو میرے موسیٰ کا ادب کر دیا ہے، میں سب کو ہدایت عطا فرما دوں. پھر ہدایت بھی کتنی بڑی عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے، ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی. قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون. ٹھیک ہے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں. جب ایمان لائے اور ہوا کیا، جب سجدے کے اندر سر رکھا نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب ایمان کی دولت تو مل ہی چکی ہے، صحابیت کا شرف بھی ان کو مل چکا ہے، میں ایک رہ گئی جنت. فرمایا جنت کے سارے پردے اٹھا دو. ٹھیک ہے، وہی جادوگر تھے، کلمہ بھی پڑھا، شرف صحابیت بھی ملا، اور سجدے کے اندر سر اٹھانے سے پہلے جنت کے اندر جو ان کے محلات تھے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سارے دکھا دیے. ٹھیک ہے، اگر کلیم اللہ کا اور ہارون علیہ السلام کا ادب کرنے کے اتنا کچھ مل جاتا ہے تو یار ہمارا نبی تو پھر بھی حبیب اللہ ہے. ٹھیک ہے نا، حضور نے خود فرمایا نا، فرمایا حبیب اللہ ولا فخر. فرمایا سارے نبی اللہ کے سچے اور برحق نبی ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا ان ابراہیم خلیل اللہ وهو كذلك، موسیٰ صفی اللہ وهو كذلك، عیسیٰ کلمۃ وروح وهو كذلك. ٹھیک ہے، آدم مصطفیٰ اللہ وهو كذلك. حضور نے خود فرمایا ابراہیم علیہ السلام بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کا خلیل ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے صفی اللہ ہے، اور عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے کلمہ ہے، آدم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، آدم مصطفیٰ اللہ. اللہ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا ہے، لیکن تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا حبیب اللہ ولا فخر. حضور نے فرمایا میں فخر نہیں کر رہا، تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ان ھذا لسحر مبین، یہ تو کھلا کھلا جادو ہے. قال موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اتقولون للحق لما جاءکم، تو کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا کہ جب تمہارے پاس حق آ گیا ہے تو کیا کہتے ہو؟ اسحر ھذا، یہ جادو ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے. کہ تم کیا کہتے ہو؟ یہ جو تمہارے پاس حق آیا ہے اسحر ھذا، یہ جادو ہے، تم اس کو تم جادو کہہ رہے ہو. ولا یفلح الساحرون، جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے، جادوگر کبھی کامیاب ہے. جی جادو کالا ہو گیا، نیلا ہو گیا، پیلا ہو گیا، چٹا ہو گیا، ہرا ہو گیا، جتنا مرضی جادو کر دے رہے، لیکن جادو کروانے والا کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی اب ان کی بات سنیں ذرا. چبل بھی ماری تو انہوں نے کیسی ماری؟ کہنے جی قالوا اجئتنا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہنے لگے تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا، تاکہ تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے رسم و رواج سے پھیر دے. ساڈا پیو دادا جتھے سانو لا کے گیا وہ سارے غلط تو کلا سچا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب یہی الفاظ دیکھ لے جو ہمارے معاشرے کے اندر جو الفاظ چل رہے تھے وہی الفاظ آج ہمارے سامنے آ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے فرعونیوں نے یہی کہا تھا. کیا کہا؟ لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا، اور ساڑے پیو دادا کو ساڑو پھیرن لگا. ٹھیک ہے، ساڑے پیو بھی نکما، ساڑا دادا نکما، سارے نکمے سن، تو سیاڑا بندہ آ گیا. یہی جواب نہیں ہوتا ہمارا جس کو سمجھا کے لگا کل دا منڈا ہو کے سانو سمجھان لگا. ٹھیک ہے، اللہ کے بندے یہی جواب تو قرآن مجید نے کہا. قالوا وہ ہے نا الفاظ ہے آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون، میں تمہارے باپ دادا کے پاس عقل ہوتی تو بتوں کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہوتے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے پھیرنے چاہتے ہیں، اور دوسری بات وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، دوسری بات یہ کہ تم دونوں بھائی بادشاہ بننا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، فرعون
یہ جو فرعون بادشاہ بن کے بیٹھا ہے، اصل مسئلہ نبوت کا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم بادشاہ بننا چاہتے ہو. اور آپ اندازہ کریں ہر حکمران کو یہی چبھتا ہے کہ یار یہ جو اللہ کا نبی یا اللہ کا نیک بندہ جو لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے یا لوگ اس کے ساتھ مل رہے ہیں، اصل میں یہ حکمرانی چاہتے ہیں. یہ ہر حکمران الزام لگاتا آیا ہے. دیکھ لیں آج بھی ہمارے حکمرانوں کو مولویوں سے کیوں خطرہ ہے کہ ہماری کرسی نہ چلی جائے. ان کی بھی سب سے بڑی پیڑ یہی ہے، اور یہ پیڑ آج کی نہیں ہے، یہ تو فرعون کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ کہا جناب آپ کیونکہ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، آپ اور آپ کا بھائی کیونکہ زمین میں بادشاہ بننا چاہتے ہیں، آپ حکمرانی چاہتے ہیں، تخت چاہتے ہیں، اس وجہ سے آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ہم آپ پر ایمان نہیں لانے والے. جو مرضی دکھا لو، چاہے تسی آج تہا بڑھا کے دکھا دو، چاہے تسی 12 چشمے جاری کر دو، چاہے تسی جناب والا جو مرضی کر دے پھرو، جو مرضی آپ ہمیں معجزات دکھا لے، ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو یہ پریشانی ہر ایک کو رہی ہے. حضرت یہ تھے نا دلی کے اندر جو محبوب الہی ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، آپ کے دور ولایت کے اندر 7 بادشاہ دلی کے تخت پر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور 7 کی ایک ہی پریشانی. کون سی؟ کہ یہ جو محبوب الہی کے پاس روزانہ جتنا مجمع لگا رہتا ہے، ایسا نہ ہو کہ جناب سب کو، سارے ملنگوں کو اکٹھا کر کے دلی کے تخت پر قبضہ نہ کر لے. یہ خلجی ملجی جتنے آ کے بیٹھے ہیں سب کو یہی پریشانی تھی، ٹھیک ہے. حتیٰ کہ علاؤدین خلجی تھا غالباً، اس نے، جو میرا خیال ہے وہی تھا یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے وہی تھا، اس نے حتیٰ کہ اپنے جاسوس بھیجے اور جا کے کہا خواجہ نظام الدین اولیاء سے پوچھو یہ جو روز 3 لاکھ بندہ تم سے لنگر کھا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ 3 لاکھ اکٹھا لا کے دلی سے قبضے نہ کر لو. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو اپنی پریشانی تو ان کی ہوتی ہے نا. بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے کہا حضور دعا فرما دے دلی کا تخت مل جائے. تو آپ نے چٹ لکھی اور فرمایا جا کے فرید کو دے دو، فرید سے کہنا دعا کر دے گا. چٹ لکھ کے بھیج دی، فرمایا تو نہ پڑھی، اسے جا کے فرید کو دے دے. بہاؤالدین زکریا نے ملتانی رحمۃ اللہ علیہ لکھ کے بھیجا. جب بابا فرید کے پاس آئی نا وہ چٹ، تو آپ نے جب کھولی تو کھولنے کے بعد ہنس پڑے. تو لانے والا جو لایا تھا تو اس نے کہا حضور کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ لکھا تو میرے متعلق ہی. آپ نے فرمایا تو اس کو چھوڑ، دلی کے لیے آیا ہے. کہا جی ہاں جی. فرمایا جا تجھے دلی دے دی ہے، دلی تجھے دے دی ہے. کہا چلو دلی تو چلو مل گئی، اس میں کیا لکھا ہے؟ کہا وہ بہاؤالدین نے لکھا ہے کتا آیا ہے ہڈی ڈال دو. کتا آیا ہے ہڈی ڈال دو. ظاہر ہے یہ دیکھیں نا جی، یہ گنجے منجے، یہ شیطان خان اور یہ سارے زرداری مرداری، یہ کیا ہے؟ کتا پانی تو ہے ان کا کہ دل نہیں بھرتا ہے، ان کو ہڈی ڈالتے رہو، حکمرانی کی ہڈی ڈالتے رہو، کرسی کی. یہ ساری زندگی ان خبیثوں کی ایسے گزر گئی ہے اس ہڈی کے پیچھے. یہ جو کرسی کی ہڈی ہے اس کی خاطر تو سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اندازہ کرے کہ جو اب یہ اولیاء، اللہ کے اولیاء جن کے بارے میں رب فرماتا ہے میں نے زمین کی بادشاہی دے ہی ان کو دی ہے. آپ جانتے ہیں یہ کتنے بڑے بادشاہ ہیں کہ 4 لوگ پوری مشرق مغرب شمال اور جنوب کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو رب نے ایسی بڑی حکمرانی عطا فرمائی ہے. غالباً ابدال کے عہدے پر ہوتے ہیں میرا خیال ہے، یا اوتاد کے عہدے پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، غالباً اوتاد ہے. یہ اوتاد ایسے بڑے اللہ کے ولی ہیں، یہ 4 ہوتے ہیں پوری روئے زمین پر، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک شمال میں، ایک جنوب میں، ٹھیک ہے. اور انہی کی وجہ سے مشرق والا حصہ، انہی کی وجہ سے مغرب شمال اور جنوب کا حصہ قائم رہتا ہے. اگر ان میں سے ایک فوت ہو جائے فوراً دستی دوسرا بندہ وہاں پہ بٹھا دیا جاتا ہے. اگر کسی ایک سائڈ سے، اگر یہ اللہ کا جو اوتاد اس میں سے جو ایک وطد ہوتا ہے، یعنی یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اگر وہاں پہ نہ رہے تو مشرق کا وہ حصہ سلامت نہیں رہ سکتا ہے، مغرب کا وہ حصہ سلامت نہیں رہ سکتا. یعنی اس وقت جو روئے زمین کے چاروں سائڈیں اگر موجود ہیں اور برقرار ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چاروں سائڈوں پہ یہ سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو حدیث پاک ہے، یہ کسی بابے شابے کا قول نہیں ہے، یہ حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے ان کو اوتاد کو جو ہے وہ کیل بنا کے جو ہے وہ چاروں سائڈوں پہ بٹھایا ہوا ہے. اور مشرق مغرب شمال جنوب یہ ساری کی ساری چاروں سائڈیں صرف اس وجہ سے بچی ہوئی ہے کہ ان کے اندر یہ اوتاد بیٹھے ہوئے ہیں. اگر جب قیامت آئے گی ان کے فوت ہونے کے بعد کسی دوسرے بندے کی ڈیوٹی نہیں لگے گی، بلکہ انہی کو فوت کرنے کے بعد پھر قیامت برپا کر کے زمین ختم کر دی جائے گی. جن کو رب نے اتنی بڑی بادشاہی عطا فرمائی ہو انہیں یہ دنیا جان کے کتی والی کرسی کو کوئی ضرورت کیا ہوگی. ٹھیک ہے، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.